ٹھیک. اب لالا یقیناً آپ نے فیصل شکیل کی بات بھی سنی، لیکن آف کورس جو سنڈے کو جرگہ ہوا ہے کراچی میں، تو اس کے بعد تو لالا مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جرگے کا نظام زیادہ کامیاب ہے. اگر جرگہ اتنا طاقتور ہے کہ پولیس پہ اوپر اتنا بڑا ڈنڈ 2 کروڑ 20 لاکھ کا رکھ سکتا ہے، اور ایک غیر قانونی جرگہ قانونی پولیس کو مجبور کر سکتا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے پاکستان میں جرگہ سسٹم از مور سکسیسفل. لالا، اور اس پورے جرگے کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بھی دیجیے گا پلیز. دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر جرگہ سسٹم اتنا اچھا ہوتا تو پھر دنیا کے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، جس میں امریکہ اور یورپ سمیت، وہ تمام اس جرگہ سسٹم کو اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ دنیا میں جو بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں وہ اپنے ملک میں رائج کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک اس جرگہ سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جرگہ سسٹم جو ہے جہاں پر غلاموں کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو غلاموں کی طرح جہاں اس علاقے میں انٹیریئر سندھ میں جس طرح سردار اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ جرگہ سسٹم وہاں پر لاگو ہے. اور جس کا آپ نے تازہ مثال کراچی میں ایک سردار کے گھر پر جو ہے وہ ایک جرگہ ہوتا ہے دیکھا کہ جس میں ایک سوشل ورکر جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا، بے گناہ قتل کیا گیا. ان پولیس افسران کے خلاف موجودہ آئی جی نے ایک جی آئی ٹی بنائی تھی، جس جی آئی ٹی نے ان کے خلاف رپورٹ دی اور ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا. بعد میں اس نے ایک سردار کا سہارا لے کر ان کے ورثہ کو بلا کر جرگہ کر کے اس میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس میں 10 لاکھ روپے فوری طور پہ ادا کیے گئے، باقی رقم 6 مہینے میں ادا کی جائے گی. تو دیکھیں، یہ ریاست ود ان ریاست، اگرچہ اس طرح ریاست ود ان ریاست چلے گی اور ایک عدالتوں کے ہوتے ہوئے جو آئینی عدالتیں ہیں اور دوسری عدالتیں جو ہیں وہ گھروں میں اور اوتاقوں میں قائم ہوں گی، تو پھر اس ریاست کی رٹ کہاں پر ہوگی، ان عدالتی لا کی رٹ کہاں پر ہوگی، کرمنل جسٹس سسٹم کہاں پر سسٹین کرے گا، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اسی وجہ سے پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ کے عوام بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. لالا حسن پٹھان، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں، اور جیسے وہ خط لکھتے ہیں، آج ایک ان میں سے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست آ گئی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرگہ بیٹھ رہا ہے جو غیر قانونی ہے، اور وہ پولیس کو بھی انفلوئنس کر کے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جرگہ سسٹم دنیا میں تو فیل ہے، لیکن جو برطانوی قانون برطانیہ میں کامیاب ہے، وہی برطانوی قانون پاکستان میں فیل ہو چکا ہے. نظام عدل ہمارے سامنے ہے، پروسیکیوشن ہمارے سامنے ہے. اسی لیے میں نے کہا، اس کو آپ سارکیزم لے لیجئے یا کچھ اور، پاکستان میں ریاست ودن ریاست، پہلی ریاست اتنی طاقتور نہیں ثابت ہو رہی جتنی دوسری غیر قانونی ریاست ثابت ہو رہی ہے. تو لوگوں کا ٹرسٹ تو اسی طرف جائے گا نا لالا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کے بجائے اپنے فیصلے ٹھوسیں گے، اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے اور قانون سے بالادست ہو کر فیصلے کریں گے، تو وہاں پر ججز خط بھی لکھنے پر مجبور ہوں گے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا موجود ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہ سیاست میں کی جائے گی، نہ عدلیہ کے معاملات میں کی جائے گی کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے، مگر اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب واضح ہوا کہ کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، تو پھر ججز کے خطوط لکھنے سے کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، تھوڑی وقت کے لیے ایک پینڈورا باکس ضرور کھلا ہے، اس پر بحث مباحثہ ہوگا، چیزیں جو ہے وہ ریوالو اور ایوالو ہونے کی طرف گامزن ہوگی، مگر یہ تب تک بہتر پوزیشن نہیں ہو سکتی جب تک عدالتیں اپنے فیصلوں پر منون اور امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی. جہاں تک رہی اپنے کرمنل جسٹس کی بات، تو کرمنل جسٹس قانون بہت اچھا ہے، قانون میں کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہے. جب قانون میں کرمنل جسٹس سسٹم کو فیل کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیس اس طرح کے مقدمات عدالتوں میں لے جائے جس میں بہت زیادہ سکم ہو، اور وہاں پر عدالتیں مجبور ہو کر جو ہے جرائم پیشہ عناصر کو جو ہے ریلیف دینے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر وہ کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہی ہوگا. تو اس لیے میں ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو پولیسنگ کا نظام ہے، اس کو جان بوجھ کے تمام اداروں نے مل کر، اس میں سیاستدان بھی ملوث ہیں، اس میں تمام وہ بااثر لوگ ملوث ہیں